يا أيها الناس اتقوا ربكم. دیکھتے رہیے دارالوحی انسٹیٹیوٹ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ. میں ہوں محمد اویس. ہمارے ساتھ قاری قبیر محمدی صاحب موجود ہیں. آج ہم ان سے پوچھیں گے اس حالات کے اندر ہمارے اوپر پریشانیاں مشکلات مسلط ہے، ہم اس کا حل کیسے کریں قرآن و حدیث کے اندر. جی کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. رب العالمین کی کلام مجید سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آج جو ہمیں بہت بڑی بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں، ان پریشانیوں کے اندر، دکھوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے. یہ آپ کا اویس صاحب بہت اہم سوال ہے. ہر آدمی جو ہے اس وقت پریشانی کے اندر دوچار ہے. جی آج ہی مجھے واٹس ایپ پہ ایک بھائی نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور اس نے کہا شیخ صاحب میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور باہر کسی ملک کے اندر ہے وہ بھائی، اور ہماری دعا بھی ہے اللہ اس کی پریشانیاں دور کرے. اس نے کہا بھی آج ہمیں کسی پر اعتبار نہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ کتاب اللہ کیا کہتی ہے، اللہ کی کتاب، نبی کی حدیث کیا کہتی ہے، ان حالات کے اندر کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ہمیں بتائیں. ان حالات کے اندر پریشانیوں، دکھوں کا علاج جو ہے وہ یہ ہے. سب سے پہلی بات میں اس بھائی کو یہی کہوں گا اور ہر پریشان ہونے والے بھائی کو میں یہی کہوں گا بھی پیارے بھائی، اللہ کے قرآن مجید کا ترجمہ پوری دل جمی سے ترجمے کو پڑھو. انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین آپ کے دل کو سکون ضرور عطا کرے. اور اسی طرح دوسری چیز جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعائیں کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. یعنی اس آیت کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ذکر جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے نذکر اللہ ذکرا کثیرا، زیادہ ذکر کرو اللہ کا. اور جب پریشانیاں آ جائیں تو پھر اس سے بھی زیادہ. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. دوسری جو دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. تیسری دعا جو مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اسی طرح اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ دعا پڑھنی چاہیے ہمیں. یہ 4-5 دعائیں میں آپ کے سامنے اس جگہ پہ رکھ رہا ہوں. یہ قیمتی ترین دعائیں. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے دکھوں کو، پریشانیوں کو دور کیا ہے. اور اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وزلع الدین وغلبۃ الرجال. یہ دعا کمال کی دعا ہے. اس کے اندر مقروض جو قرضے کے نیچے آ چکے ہیں، پریشان حال ہیں، کسی علاقے میں چلے گئے ہیں، کسی سے ادھار قیمت لے کے کوئی کاروبار کیا ہے، وہ اس میں پھنس چکے ہیں، وہ یہ دعا پڑھے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی ان کی اللہ رب العالمین یہ قرضے والی پریشانی اپنی رحمت سے ضرور دور فرما دے. یہ کس نے دعا بتائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی بات جس سے بڑا کوئی اس دنیا میں صادق آیا ہی نہیں ہے. وہ صدیق آدمی، وہ صدیق پیغمبر تھا، وہ سچا نبی تھا. اس پیغمبر نے کتنی پیاری دعا بتائی. اس لیے اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے. اللہم اکفینی بحلالک. یہ دعا اتنی پیاری ہے قرضے کے بارے میں، اتنی پیاری قرضے کے بارے میں ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا قرضہ جو تھا وہ اتر گیا تھا. اتنی پیاری دعا ہے. اس لیے ان دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے.
يا أيها الناس اتقوا ربكم. دیکھتے رہیے دارالوحی انسٹیٹیوٹ.